آپ نے آئنسٹائن کا قانون پڑھا ہوگا، نظریہ اضافت، کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھتے ہیں تو اس کی مخالف سے سمجھتے ہیں، اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں۔ اخلاق والا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو بد اخلاق نہ ہو۔ تو جس نے کبھی بد اخلاق آدمی نہ دیکھا ہو اسے با اخلاق کی فہم نہیں ہو سکتی۔ جس نے بدصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے، جس نے خوبصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ بدصورت کیا ہوتا ہے، جس نے کمزور نہ دیکھا ہو اسے طاقتور کا اندازہ نہیں، جس نے طاقتور نہ دیکھا ہو اسے کمزور کا اندازہ نہیں، جس نے گندگی نہ دیکھی ہو اسے صفائی کا اندازہ نہیں، جس نے صفائی نہ دیکھی ہو اس کو گندگی کا اندازہ نہیں۔ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، میں بھی کینیڈا سے آیا ہوں نا۔ پاکستان سے باہر نکلو، صاف ستھرے ملک، اپنا نارتھ کراچی ماشاءاللہ آتے ہی غلاظت کا ڈھیر، کچرے، مکھیاں۔ میں نے آتے ہی کل صبح 6 بجے میں پہنچا ہوں کراچی، کینیڈا سے، بہت لمبی فلائٹ۔ جو ہمارے ہوسٹ تھے کینیڈا میں، آتے ہی ویڈیو کال کی میں نے ان کو اور بتایا کہ ماشاءاللہ آپ ہماری گلی دیکھیں۔ اور میں نے کہا مجھے کیوں بھیجا آپ نے واپس، مجھے آنے کیوں دیا؟ تو جو میں نے ان کو اپنی گلی دکھائی تو کیا بتاؤں، کیا گٹر کے جو صفائی ہوئی تھی نا وہ مال ملادہ باہر رکھا ہوا تھا، پوری گلی کا یہی حال۔ اور اس پورے نارتھ کراچی کا الحمدللہ یہ حال ہے۔ الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں اس پہ۔ اب پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل رہا ہے یا الٹا عذاب ہوگا۔ اللہ کہے گا کم بختو، گندگی پہ صبر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صبر کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ شریعت کے خلاف چیزوں پہ صبر کا ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ جیسے جو لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اور صبر سے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس پہ ثواب تھوڑی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، کرو بھائی، تم نہیں کر رہے تو وہ تو تمہارا اپنا ہیڈک ہے۔ آپ افطار کے وقت صبر کرو کہ میں 1 گھنٹے بعد افطار کروں گا، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی مغرب کی، شربت، پکوڑے، چاٹ، دل چاہ رہا ہے کھانے کا، آپ صبر کرو 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، ثواب ملے گا؟ بھائی وہاں ثواب ملتا ہے جہاں صبر کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ گندگی پہ صبر کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ یہ سوچ کے اور ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب جب اتنی گندگی ہے نارتھ کراچی میں رہتے کیوں ہو؟ بھائی مسجد کی وجہ سے رہتے ہیں، یہاں 20 سال ہو گئے۔ رفیع بھائی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پرانے، اور پرانے دوست ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، ان کے زمانے کی سائنسی ایجادات ریٹائر ہو چکی ہیں، تو اب پرانے لوگ ہیں۔ تو پھر سب سے بڑی بات مسجد، آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ، مسجدیں کم تھوڑی ہیں۔ میرے جیسے آدمی کو انتظامیہ کے لیے برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھو عوام کو عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کے مسائل ذرا ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا نکلے، ایک درد سر نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے۔ امریکہ میں میرا بیان تھا، لوگ بڑے جوش سے بیان سن رہے تھے۔ بیان سے پہلے انہوں نے کیا چندہ، میرے آنے سے پہلے کیا انہوں نے چندہ، کہ چلو مسجد میں لوگ آ رہے ہیں اپنی مسجد کے لیے چندہ کریں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جب پہنچا ہوں تو آئے تھے لوگ میرا بیان سننے کے لیے تھے، چندے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ خیر انہوں نے چندہ بھی دے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مسجد کو اگر کوئی چندہ دیا صدقہ جاریہ ہے۔ جب میں آیا ہوں تو لوگ جوش میں کہ بیان سنیں گے، بیان ہوا 1 گھنٹہ زبردست، لوگ چاہ رہے تھے اور بھی ہو، بہت دور دور سے۔ آپ کو پتہ ہی امریکہ کینیڈا میں لوگ سبرز میں رہتے ہیں، سبرب جو مضافات ہوتے ہیں وہاں سے بہت دور 3 گھنٹے کی ڈرائیو، 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آتے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی اتنی دور سے آئے، لمبا بیان ہو۔ تو بعض مسجدوں میں دیکھا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے جوش سے، شوق سے بیان سننے کے لیے، اور کمیٹی والوں نے کونیاں مارنا شروع کر دیا، بند کرو، ختم کرو بیان، دیر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹی کا مقصد تھا روکھڑا، وہ مل گیا ان کو، اب ان کو بیان بوجھ لگ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نہیں کہہ رہا ساری کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ایسی ہوتی ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں، کہہ رہے نہیں بہت لمبا ہو گیا بیان، تو لمبا ہو گیا تو مجھے تھکاوٹ ہو نا، یا لوگوں کو تھکاوٹ ہو۔ جب سامنے والے جوش و خروش سے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا، تو بیان کرنے والے کو بھی موٹیویشن ملتی ہے، اس میں بھی پاور آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ بہت دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سن رہی ہے، کہہ رہے نہیں جی بیٹھے ہیں، آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں، اور کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں، پاؤں پہ آ کے ٹھونگے مار رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مساجد کی انتظامیہ کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کچھ الگ بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم تو تھوڑا سا عام لوگوں سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب مجھے خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں نہیں کر پائیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یہاں کے لوگوں نے تو برداشت کر لیا، مجھے 20 سال بہت ہوتے ہیں برداشت کرنا، عادی ہو گئے ہیں، خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں، چلو بھائی چلے گا۔ نئی جگہ جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے تمیز سے وہیں بیٹھا رہے۔ باقی مرغیوں کا غم ہے وہ پھر کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ، وہ غم رہے گا۔ جب بھی آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس چھوڑو کیا باتیں کروں، لیکن خیر
تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کسی طریقے سے ختم کریں. میں پلاننگ کر رہا ہوں مسلسل. بھئی یا تو ہم علاقہ چھوڑ کے کسی اچھے علاقے میں چلے جائیں, ڈیفینس چلے جائیں, مریری کینٹ چلے جائیں, یا کوئی صاف ستھرا علاقہ وہاں چلے جائیں, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی کو اچھا بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں. تو کیسے اپنے علاقے کو ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. پہلے ہم کوشش کریں گے علاقے کے ناظم سے ملیں کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ آپ کر لو. گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, سب مل جل کے پیسے جمع کرتے ہیں, کوئی میکینزم بناتے ہیں کہ علاقہ صاف ستھرا رہے. اور صاف ستھرا کرنا کوئی کمال نہیں ہے, صاف ستھرا رکھنا مسئلہ ہے. اللہ کرے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں, ورنہ پھر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا خیال ہے رفیع بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے نا. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک مہم کی صورت میں یہ کام کروں گا, اس کا ولاگ بھی بناؤں گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں کتنا صاف ستھرا ہو گیا, بالکل نیٹ کلین, گلیاں چمک رہی ہیں, اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو جو پروسیس ہم نے اختیار کیا تھا پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولاگنگ کر کے ریکارڈ کر لیں گے. تو کراچی کے دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہوگا وہ, کہ بھئی آپ حکومت کی سے امیدیں مت لگاؤ. دیکھو ہمارے گھروں کو گورنمنٹ آ کے صاف کرتی ہے بھائی, گٹر بند ہو جائے گورنمنٹ آتی ہے, خود ہی کرتے ہیں نا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم خود صاف کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے, ہم اپنے بستروں کو صاف کرنا, گھر کے برتنوں کو صاف کرنا, ماسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, خود کر رہے ہوتے ہیں, بیسیوں ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ایسے ہی بھائی ایک گلی کو سب گلی والے مل کے بھی تو صاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, ابھی شروع کیا میں نے. یہ میرا کام ہے نہیں لیکن مجبوری ہے, کیا کریں بھائی. جب آپ لوگ نہیں کرو گے تو مولانا صاحب کریں گے نہیں, تو اپنا علاقہ صاف کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم بتائیں گے بھائی اگر ہو گیا نہیں ہوا, کیونکہ اس میں لوگوں کا تعاون ضروری ہے. اور اس میں جس سے بھی مشورہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے نہیں نکالتے جیب سے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی سے 50 روپے نکلوانا, خون پسینہ نکل جاتا ہے آدمی کا, خون پسینہ نکل جاتا ہے, لوگ نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ آپ سے گیس اور بجلی کے بل لے لیتی ہے, کیونکہ نہیں دو گے تو گیس کاٹ کے چلی جائے گی, مجبوری ہے دے دیتے ہیں, ورنہ یہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ حق لیتے ہوئے تو ہم سب آ جاتے ہیں, حق دینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے, کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر. تو میں تو آئنسٹائن کے نظریہ اضافت بیان کر رہا تھا کہ کسی صاف ستھرے علاقے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو تھے نا بہت زیادہ صاف ستھرے تھے, بہت سے بھی زیادہ, حالانکہ وہ تو باہر ملکوں سے ہو کے نہیں آئے تھے, اتنے صاف ستھرے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہماری جو روایات تھی نا ہندوستان میں, وہ یہ والی نہیں تھی جو آج چل رہی ہیں. ہماری جو ہندوستان میں روایات تھیں وہ صفائی ستھرائی والی ہی تھی. مسلمان بہت صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ہمارے حکمرانوں نے ہم کو میلا بھی کر دیا اور الحمدللہ ہم کو گندا بھی کر دیا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے. آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ کو بری لگے گی, گندے علاقے سے جاؤ تو صفائی آپ کو بہت اچھی لگے گی. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں 3 دن تک صرف سانس لیتا رہتا ہوں. آپ بھی آسٹریلیا گئے تھے نا, یہ بھی ان کا فون آیا, مفتی صاحب عجیب ہی ونڈا موڑ سے گئے تھے آپ, اس لیے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں آ گیا, میں جنت میں آ گیا یا جنت الفردوس میں آ گیا. سانس لے رہا ہوتا ہے, صفائی ستھرائی 3-4 دن تو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو تو نہیں رہا. مجھ پہ کچھ زیادہ اثر ہوتا ہے, مجھے میں نہیں کہہ سکتا ہر ایک پہ ہوتا ہوگا, مجھ پہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. 3 دن تک تو بس میں سانس لیتا رہتا ہوں کہ یار خاندانی قسم کی آکسیجن مل رہی ہے, کیونکہ پتہ چلتا ہے باڈی پہ اثر محسوس ہوتا ہے. ایسا ذہن کو سکون ملتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا گندے کپڑے ہو, آپ اس کو جا کے نہلا دو, وائٹ کاٹن کلف پہنا کے, خوشبو لگا کے ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو اور بولو اب کیسا سکون مل رہا ہے. کسی بھنگی کے ساتھ یہ کام کرو, کیسا لگے گا اس کو؟ ہم بھنگی نہیں ہے میرے بھائی, لیکن جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا وہ شاید بھنگیوں کے رہنے کی ہے, وہ عام انسانوں کے رہنے کی نہیں ہے. خیر, تو تعرف الاشیاء باضدادها, ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے. ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں, جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی, وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہے؟ بولو. روحانی بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے آری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری
जिस्म के उन आज़ा को छुपा देता है जो आज़ा हम दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते। और अल्लाह ने कुरान मजीद में लिबास को जीनत करार दिया। जीनत, मुझे एक बात बताओ, जीनत में इंसान को सुकून मिलता है या जीनत इख्तियार किए बगैर बदजीनत होने में सुकून मिलता है? जीनत में सुकून है ना। जितनी ज्यादा जीनत होगी छिछोर बनाना हो। जीनत का मतलब तहजीब की वाली जो जीनत। तो अल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह से ज्यादा कोई इंसानी नेचर को जानता है भाई? कोई भी नहीं जानता। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे लिए जीनत रखी है, किसमें? लिबास में। अब देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझो, अल्लाह ने मर्द के लिए भी लिबास को जीनत करार दिया, औरत के लिए भी लिबास को अल्लाह ने जीनत करार दिया। और औरत का लिबास अल्लाह ने सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, और मर्द का लिबास अल्लाह ने इतना सख्त नहीं रखा। जो कौम बेलिबास हो जाए, चड़ियाँ पहन के घूम रही हो, पूरे बॉडी उनकी एक्सपोज हो रही हो, ये भी एक गंदगी है। जब इंसान ये गंदगी देखता है तो अपनी लिबास की उसको कदर होती है। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, हमारी औरतें पूरे कपड़े पहनती हैं, हमारे मर्द बोलो पूरे। मुझे अब आप बताओ, आप लोग अगर यहाँ कितने अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, नेक शरीफ शुरफा, अगर यहाँ चड्डी बनियान में आए हुए होते, अच्छे लग रहे होते या बुरे लग रहे होते? बोलते क्यों नहीं? कितने बुरे लग रहे हो। कुछ ठरकी किस्म के लोग जिनकी शहवत और ठरक हद से तजावुज कर चुकी है, उनको तो वक्ती तौर पर शायद कोई सुकून मिल रहा होता, लेकिन वो भी थोड़ी देर का होता है। नॉर्मली इससे इंसान डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। तभी दुनिया की जितनी कौमें हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक 100-150 साल पहले तक पूरा प्रॉपर लिबास पहना करती थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम। सुकून मिलता है इसमें। लेकिन जब आप कुफरिस्तान में जाते हो, फिर आपको इस्लाम की कदर होती है कि अल्लाह तेरा कितना फजल कि तूने हमें हुक्म दे दिया पूरा लिबास पहनने का, मर्द को भी और औरत को भी। इसका फायदा क्या हुआ? अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इसका फायदा क्या हुआ? मैं आपको मिसाल से समझाता हूं इसका फायदा क्या हुआ। मिसाल से, आपको कोई बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर को पता था कि इस बीमारी का इलाज इस मेडिसिन में है, इस दवा में है जो जरा कड़वी है। आप बिला वजह डॉक्टर से उलझ रहे हो और कह रहे हो कि दलील से साबित करो कि इस दवा में मेरी शिफा है, या और आसान कर देता हूं, आप दलील से साबित करो कि इस इंजेक्शन में मेरी शिफा है। अब डॉक्टर देख रहा है कि यार इस इंजेक्शन को अगर नहीं लगाया गया ये बंदा मर जाएगा, और मैं दलील से साबित करने आ गया तो इसमें एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। इसको समझाएगा कौन? क्योंकि इसकी अकल डॉक्टर की अकल के बराबर नहीं है। अकलें लामहदूद होती है या महदूद होती हैं? बोलो। दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने गैर महदूद सलाहियत दी हो? कोई है ऐसा इंसान? आप वजन उठा सकते हो 10 किलो, 20 किलो, बहुत 30 किलो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान देखा जो लामहदूद वेट उठा सकता हो? है भाई? तो भाई हमारे बाजुओं में वजन उठाने की ताकत महदूद है, कितना ही बड़ा फंटर हो, एक वक्त के बाद जाके आजिज आ जाएगा। अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी, ये महदूद है या लामहदूद? मैं 1 घंटा बयान कर सकता हूँ, 2 घंटा कर सकता हूँ, 3 घंटा। जब पहले मेरे सफर होते थे, एक दिन में 4-4 बयान रखे हुए होते थे, मैं उनसे कहता था वैसे ही गोली से मार दो मेरे भाई। कौन बोलेगा यार? हमारे तो दुआएं करते थे, जो वाइज होते हैं ना, वाज़ो नसीहत करने वाले, वो अगर हर वक्त बयान करते रहे तो कीचड़ आना शुरू हो जाता है। मिसाल देते थे, कुएं में पानी ज्यादा निकालोगे तो कीचड़ आएगा, बयान में जान और ताकत खत्म। तो तुम बोलने की एक महदूद ताकत है, एक वक्त तक बोलोगे, थक जाओगे, गला बैठ जाएगा आपका, दिमाग काम करना छोड़ देगा। भागने की महदूद ताकत। एक खातून गई कि मेरा बच्चा, मेरे शौहर जो है, शौहर, डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके शौहर बीमार हैं तो उनको चाहिए कि वॉक किया करें। नफ्सियाती डॉक्टर था, दिमागी डॉक्टर होते हैं ना, जो नफ्सियाती तो नहीं कहना चाहिए, नफ्सियात का इलाज करने वाले। नफ्सियाती का मतलब तो खुद बेचारा नफ्सियाती, लेकिन वो था भी नफ्सियाती। बास डॉक्टर लोगों की नफ्सियात का इलाज करते करते खुद क्या हो जाते हैं। ये मेरा टॉपिक चेंज ना हो जाए, ये जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ, बीच में क्याम ताम बहुत आता है। ये भी उसकी अलामत है भाई। जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि रोजाना 2-3 पेशेंट से ज्यादा मत देखा करें, क्योंकि किसी नफ्सियाती से को डील करना और उससे बातचीत करने से आदमी खुद भी क्या होना शुरू हो जाता है, नफ्सियाती होना शुरू हो जाता है। मेरे पास कोई वहमी आ जाए ना, ऐसे कांपना शुरू हो जाता हूँ मैं कि मुझे वहम का मरीज बनाएगा। इसलिए मैं बस एक दिन में 24 घंटे में 1 से ज़्यादा पेशेंट वहम के मरीज का ना कॉल सुनता हूँ ना उसको देखता हूँ, और उसको भी 2-3 मिनट। उसके बाद मैं बोलता हूँ तेरा कोई इलाज नहीं है, तू बीमार है, तो हमें क्यों बीमार कर रहा है भाई? तू पानी के टब में डूब के मर जा, क्योंकि इनका गुस्ल होता ही नहीं है ना, जब तक पानी के टब में नहीं घुस जाए, समंदरों में गौते ना लगाए, इन कमबख्तों का वुजू नहीं होता। तो मैं उनसे ऐसे ही कहता हूँ, मैंने कहा तू मर जा, इस जिंदगी तेरी बीवी तुझसे परेशान, तेरे बच्चे तुझसे परेशान, टैंकियों की टैंकियां खाली कर देते हैं। अच्छे लोग हैं, नहाने जाते हैं, पूरी टैंकी खाली हो गई, कमबख्तों का गुस्ल नहीं हो रहा।
بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے اس کو؟ نہیں مجھے پتا ہے اس کا نہیں کوئی علاج ہے، جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں کون کر سکتا ہے علاج؟ تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکالوجسٹ تھے وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا، اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ سائیکو پیشنٹ بن گیا۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ کچھ انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں، تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں، 20 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ۔ ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے، پکڑ کے لائے ان کو۔ جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہو۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتیں محدود دی ہیں، لامحدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے، ہر چیز محدود ہے۔ تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے بھائی، تھنکنگ پاور لامحدود ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انسان ہی فیصلہ کر لے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور اس پہ ایسا یقین ہو کانفیڈنٹلی کہ بچوں میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان جا سکتا ہے، عقل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، بھائی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو ہمیں بتائے گی۔ تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے ہارٹ میں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، فوراً انجیکشن لگ گیا تو یہ بچ جائے گا، نہیں لگا تو یہ مر جائے۔ اب ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ نے ڈاکٹر سے ڈیبیٹ شروع کر دی، ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، پہلے یہ دلیل سے ثابت کریں کہ میڈیکل سائنس کی کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جمشید کو جب یہ والا پین ہو تو اس کے لیے یہ والا ٹیکا لگے گا۔ ڈاکٹر کے پاس ٹائم صرف 5 منٹ تھا، ڈاکٹر نے مطمئن کرنے کے لیے کہ جمشید تو لگوا نہیں رہا ٹیکا، چلو فوراً میں میڈیکل سائنس کی کتاب لے آتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، بھائی یہ دیکھو یہ پڑھ لو۔ اب جمشید نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے غلط کتاب ہو، مستند کتاب ہو۔ اب وہ بحث میں لگ گیا، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ اگر میں نے دیر کر دی تو اس کا انا للہ ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے گا اور ٹھوکے گا بھی اس جگہ پہ جہاں، یعنی بازو میں ٹھوکنے میں تو یہ نا ذرا سا ہل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس پوائنٹ پہ ٹھوکے گا۔ کیا خیال ہے؟ بھائی فوراً انجیکشن ٹھوک دو، بحث بات میں ہوتی رہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر نے انجیکشن ٹھوک دیا، یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ یہ مریض بے وقوف ہے، الجھ رہا ہے ڈاکٹر سے، مریض بے وقوف ہے، الجھ کس سے رہا ہے؟ ڈاکٹر سے۔ تو یاد رکھو انسان بے وقوف ہیں، الجھتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے الجھتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہا عورت کو پردہ کرو، انسان کہہ رہے نہیں، میرا جسم میری مرضی، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ باہر ملکوں میں، مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں پردہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے، خام خام عورت کو تم نے چادروں میں لپیٹ دیا۔ ابھی آپ حیران ہو گئے، کینیڈا میں، یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کینیڈا میں ہمارے جانے کے بعد اگلے دن، میرے جانے کی وجہ سے نہیں ویسے ہی، کچھ لوگ مرد اور عورتیں بالکل برہنہ احتجاج کر رہے تھے۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں آج کل یہ احتجاج چل رہا ہے، بالکل نیوٹ، سمجھنے کے نہیں۔ اب ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء ان ملکوں کی بے حیائی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں عبرت کے لیے، لیکن فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سامنے نہ بیان کیا کریں، وہ کہیں گے یار اب تو جانا بنتا ہے، اب تو جانا بنتا ہے۔ تو بالکل نیوٹ ہو کے نا لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یورپ، امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے، آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے، 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی، تھوڑی دیر میں قبول کر لے گی، کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے، سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی؟ برا ہے۔ تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی، میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے، کیونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے، تو اپنی پرمپرا کو، تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے؟ اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو، میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا۔ لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے، اب تو چٹی بنیان والی کمپنیاں وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی، کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھائی یہ پابندی ختم کی جائے، جس کی مرضی پہنے، جس کی مرضی بولو نہ پہنے، کیا دقیانوسی ہے۔ دلائل ان کے پاس بھی ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی، اس سے تو یہ ہوگا، اس سے تو وہ ہوگا، تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی، وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں، عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں، کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو،
یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, گھر تک پہنچا کے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی, یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی, پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے, بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو ہومو سیکشولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھائی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی غیرت کیا ہے بھائی, واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے, یہ بغیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو بھائی, اس سے نسل ختم ہو جائے گی, ہو جائے, نسل بچا کے کیا کرنا ہے. تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو, جو نہیں کر رہا نہیں کرو, جس کو شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے, جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے, ہی کی طرف جائے. تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, کیوں جبر کیوں کر رہے ہو. اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی, آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار. اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے, اس کو پسند کون ہے. تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی, حرام حرام کیا لگایا تم لوگوں نے, مزاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ, ہر بات کا آگے سے جواب, ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو. قوم کے پاس کیا جواب تھا, بھائی آپ کو پسند نہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, دنیا بہت بڑی ہے بھائی, آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر, کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو, فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں, فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے وہ بھی اس طرف نہیں گئے, کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں, نشہ, اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل, ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں, وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی, یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی لیگل ہو جائے گی, اب پتہ چلا ہو گئی, لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں, وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر. چرس پینے کے آداب ہیں, آداب ہیں, تمیز سے چرس پیئیں, پڑھا لکھا. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے, انلیگل کام کر رہا ہے, مل نہیں رہی, مہنگی بہت ہے. چرسی ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں, مہنگی بہت ہے, ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے. حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے, چاروں طرف سے سلواتیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے, وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں, تو گندا بھی ہو جاتا ہے, میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دیں ہیروئنچیوں کو, اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں, تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پئیں گے میرے بھائی, وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کتنا اچھا نام ہے, جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا ہے بھائی. یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں, یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار, تہذیب کوئی چیز ہوتی. خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے, وہ حشر کیا ہے. ہائے ہائے, دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب, کیا باتیں کر رہے ہو, کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے. عورت تو اتنی آزاد ہے, کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت, تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے. تو بھائی اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں نارمل, جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں, ڈیفینس میں, کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں, شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, ان سے جب کمپیئر کرو گے, خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں, ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی, بیٹی کے روپ میں ہو, بہن کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, دادی نانی کے روپ میں ہو, بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار, کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائے, 2-4 جوان نظر ہوں گی, کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں بڈھی, یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے, تمہاری نسل کہاں گئی, تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا. کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب. ابھی
टिक टॉक पे, फेसबुक पे खूब होशियार रहो। मेरे इसका क्लिप भी बना के डाल देना लाजमी, क्योंकि आजकल कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ अफलातून, कुछ बुकरात और इस दौर के सुकरात मार्केट में आ गए हैं, जिन्होंने खवातीन के हुकूक के नाम पे औरत को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बहुत तेजी से ये काम हो रहा है। ऐसे ही किसी अफलातून की एक वीडियो मैंने परसों देखी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में औरत पे बहुत जुल्म होता है। इन बेचारी औरतों को घरों के अंदर बंद करके रखा हुआ है और इनको पार्कों में जाने नहीं दिया जाता। ये होता है और ये मर्दों की दस्तरस में होती हैं, और अगर कभी पार्क में चली जाएं तो कोई मर्द छेड़ के चला जाता है। यूरोप में ऐसा बोलो नहीं, यानी कहना वो ये चाह रहे थे। मैं KPK भी गया हूँ। उनकी औरतें ज्यादा शहजादियों की तरह रहती हैं बनिस्बत पंजाब और कराची के। मेरा दिल चाह रहा था वीडियो के अंदर घुस के इसको गिरबान पकड़ के बाहर निकालूं और KPK में लेके जाऊं और बताऊं कि यहाँ औरत की जो इज्जत है ना, तेरा बाप 100 दफा मर के भी पैदा हो जाए तू इस इज्जत का सोच नहीं सकता। तो गुस्सा बहुत आया था उस पर। बेगैरत आदमी और पठान औरतों को खराब कर रहा है। औरत कमजोर दिल की होती है। वो जब इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती है ना, वो अपने बाप और भाई के खिलाफ बगावत पे आती है। उसको नहीं पता होता मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन दिल की कमजोर होती है, वो फौरन मुतासिर हो जाती है। 2-4 इंग्लिश के ठिश-पिश लफ्ज़ सीख लिए होते हैं इनका मख्तों ने। मुझे इतना गुस्सा आया कि यार उन औरतों को तुम खराब कर रहे हो जो अच्छी भली जिंदगी घरों में गुजार रही हैं। बच्चे माओं की खिदमत करते हैं, मर्द सार एक आदमी पूरे खानदान को खिलाता है। ऐसा खूबसूरत फैमिली सिस्टम है। मैंने दोस्तों से कहा मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इधर से गिरबान से पकड़ इसको निकालूं। कि बोलने से पहले सोचा तो करो। तुम रिपोर्टें पेश कर रहे हो, उसका इंपैक्ट क्या होगा? अच्छी भली लाइफ गुजर रही है, घरेलू औरतें पर्देदार, हया शर्म, उनको तुम किसके मुकाबले में लाके खड़ा कर रहे हो? मर्दों के मुकाबले में, कि ये जुल्म कर रहे हैं। बाकी जालिम मर्द अगर कोई है, बाज औरतों ने तबसरा किया था, हाँ मेरा मर्द बहुत पीटता है, मारता है। भाई वो तो फिर पंजाब में भी है।